بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرج شریف نادی علی مدر اللہ جائب تجدوانا لکاف النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ ایک دعا ہماری اور بھی ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ پروردگار ہم سب کو دنیا میں ہی دل کی آنکھوں سے حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فرج شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون حسن، یا وارث خون عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر نور کے۔ قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، مصلی کا وارث، کعبے کا وارث، زمزم کا وارث، صفا مروہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، کالی کملی کا وارث۔ مہربانی آپ پہ بہت شکریہ، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے۔ یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا کربلا کا وارث، کاظمین کا وارث، نجف کا وارث، مدینے کا وارث، مکے کا وارث، کائنات کے ہر چپے کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ وامہات طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ مجھے جو حسیب نے بتائی اس گاؤں کی کیفیت، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ سارے اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ حق بھی یہی بنتا ہے، ذکر بھی اکٹھے مل کے سنتے ہیں، میلاد بھی اکٹھے مل کے سنتے ہیں، حق بھی یہی بنتا ہے۔ محبت پہلی شرط ہے انسانیت کی۔ اللہ نے کسی انسان کو ابھی یہ اختیار نہیں دیا کہ تو کسی پہ انگلی اٹھا۔ مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی۔
تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا، میں عرفان کے چند موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار نے ابھی کسی انسان کو اختیار نہیں دیا کہ تو لوگوں کے عیب دیکھ، اس کا عیب کیسا، اس کا عیب کیسا، اس کا عیب کیسا، یہ ابھی اختیار انسان کو نہیں ملا۔ ہاں انسان کو ایک حکم ضرور ملا ہے، کوشش کر جس کا عیب دیکھ پردہ ڈال۔ بہت شکریہ، کیا بات ہے جناب، جس کا عیب دیکھ چھپا۔ اور اگر تو واقعی کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو تجھے چاہیے کسی کا عیب دیکھ کے محبت سے روک، دنیا میں نشر نہ کر۔ اور اگر تو اس کا ہمدرد ہے، اکیلا بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے ضرور کہے، پروردگار یہ بھی تیری صفت ہے جو میرے سامنے پھرتی ہے، اس نے تیری ذات کو پہچانا نہیں، پروردگار اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہ کرے۔ یہ ہے معیار۔ لیکن آپ کی کیا بات ہے؟ محبت انسانیت کی پہلی شرط ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی دوسری مخلوق میں مذہبوں کے رولے ہوں؟ ہے کہیں اور؟ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو بہترین مشورہ ہے، محمد کے دور میں بھی تھے، علی کے دور میں بھی تھے، حسن کے دور میں بھی تھے، حسین بادشاہ کے دور میں بھی تھے۔ کسی سردار نے کہا کہ تو ایسا ہے اور تو ایسا نہیں، کہا نہیں، قیامت پہ سارے کام جب رکھے ہیں تو اس کو بھی قیامت پہ رکھو۔ فیصلے والا دن جب آئے گا، یہ سارے معاملات فیصلے والے دن پہ رکھو، جب فیصلہ ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ تبلیغ تبلیغ تبلیغ، یہ ہے تبلیغ جو مجھے آپ کے گاؤں میں سن کے خوشی ہوئی کہ تم سب کٹھے نماز پڑھتے ہو، ہاتھ کھول کے پڑھنا، ہاتھ باندھ کے پڑھنا میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے اس نے قبول بھی کیا نہیں۔ اور حسین میں آپ کے گاؤں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بعد میں دیکھنا جس کو پریشانی ہو تو میرے پر لاہور بھیجنا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی، ایک کرائٹیریا بھی دیتا جا رہا ہوں تاکہ بندے بندے تک بات پہنچ جائے، کوئی یہ سمجھے میری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی، کیونکہ نماز کے جو فائدے جب ہم پڑھتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز بے حیائیوں سے ایسے ہے نا بابا، ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بھی بچاتی ہے۔ کوئی یہ سمجھے میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اپنے کردار میں دیکھے، اگر اس کو دنیا کی ہر عورت، ماں، بہن، بیٹی نظر آ گئی تو یقین کر لے نماز قبول ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ اور اگر ابھی بھی کسی کو کسی کی عورت، ماں، بہن، بیٹی نظر نہ آئے، وہ نظر ثانی کرے، کہیں وہ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہا۔ آئے ہائے، یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، علماء اہل سنت میرے سامنے تشریف فرما ہے، پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، یہ مسئلہ کے جعفریہ کے علماء سے پوچھو، چھوٹے بچے پہ نماز واجب نہیں، کیوں نہیں؟ وہ جی کہا جاتا ہے جب بالغ ہوگا تو نماز واجب ہوگی، یہی کہا جاتا ہے نا، بات نماز کی چل پڑی تو میں یہی ایک جملہ دیتا جاؤں، بھئی جب بالغ ہوگا تو نماز واجب ہوگی، کیوں کھاتا نہیں، پیتا نہیں، پہنتا نہیں، بلوغت کا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کہاں بھی بے عقل ہے، جب عقل آئے گا، جب اس کو پتہ چلے گا، مصلی کے آداب کا پتہ چلے گا، جب یہ بالغ ہوگا تب اس پہ نماز واجب ہوگی۔ کبھی رسول کے اس فرمان کو سمجھ لیا کرو، صرف سنا نہ کرو کہ محمد نے جو کہا تھا اس میں حقیقت کیا چھپی ہے، کیونکہ سرکار کی احادیث ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا یہ توہین ہے۔ کوشش کیا کرو کوئی حدیث کہیں سے بھی آئے اس کو یہاں سے سنا کرو، یہاں بٹھایا کرو، ورنہ یہ باتیں ایسے ہوں گی جیسے ادھر سے سنا ادھر گئی۔ یقین کرنا محشر کے دن میں نے نہ پڑھا ہوتا میں نہ کہتا ممبر سے، عجیب سوال ہوگا دنیا والوں سے، میرا محمد تمہیں کہتا رہا تم نے غور ہی نہیں کیا، تم بھی نافرمانوں میں شامل ہو۔ سرکار کے بچے پہ نماز واجب کیوں نہیں؟ باہر کھڑے ہیں علماء ماشاءاللہ سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے متوجہ رہنا، ضروری نہیں دل نہیں کرتا پنڈال میں نہ ہو، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو۔ بچے پہ نماز بالغ نہیں،
क्यों नमाज बुराइयों से बेहयाई से नहीं बचाती? हाय हाय, किसी ने गौर ही नहीं किया। मोहम्मद ने बच्चे को नमाज इसलिए नहीं पढ़वाई, न बुरा है न बेहया। आपकी क्या बात है, बहुत शुक्रिया बाजे बगैर। न उसमें बुराई है, नहीं बच्चे के सामने दुनिया की कोई औरत आ जाए, आंख उठा के देखता है बच्चे को, जरा देख तो सही, कहेगा मेरी माँ जैसा। बहुत शुक्रिया आपके तवज्जो का, देख तो सही माँ जैसी, बहन जैसी है। समझ आइए बात। हाँ, नमाज है मोमिन की मिराज। हसीब जी 68-4 है ना, ये गांव वाले ये लिख लेना लोहे दिल पे ये बात। ये मोमिन की मिराज तब बनती है जब जमीन पे रहकर बंदा मोमिन बन सके, और जब दुनिया की हर औरत उसे माँ बहन नजर आए, वरना मोमिन की मिराज नहीं है। आपकी क्या बात है? मैं एक बात छोटी सी और अर्ज करना चाहता हूँ। कहते हैं जी इस्लाम का कैसे पता चले जी ये इस्लाम है और इस तरह इस्लाम है? और जी मसाजिद में उलमा से पूछो, उलमा बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को इस्लाम को एजुकेट करने के लिए, लेकिन यहाँ रोला ये है, वो कहता है मैं उस मजहब से हूँ, वो कहता है मैं उस मजहब से हूँ। हालांकि इस्लाम एक मजहब है, कई मजहब नहीं, इस्लाम एक मजहब। मेरा टॉपिक नहीं बाबा यासीन, लेकिन चूंकि खत्म का प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ 2-4 जुमले मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ। बाबा सादात की ड्यूटी है ना, हम भी आए अपना वक्त पास करके चले जाएं। ये इतनी सारी मखलूक कच्ची है, कल को माशर के दिन हमसे अल्लाह नहीं पूछेगा। सैयद सरदार है ना बाबा, हक अदा कर रहे हैं ना। क्यों लोग कहते हैं सादात को सैयद दुआ मांगो? इसलिए कि सरदारी बंदे की कायम हो, बंदा भिखारी न हो। ये भी सैयद का शेवा नहीं, हाथ लोगों के आगे लगाए फिरे, मुझे दे मुझे दे मुझे दे। नहीं, सरदार मांगने वाला नहीं होता, सरदार तो देने हो। आपकी क्या बात है? अच्छा जी, बात चल रही है इस्लाम की। आओ ज़बान मुस्तफा से पूछते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार इस्लाम फरमाया, अल्लाह का हुक्म है, कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फित्रतिल इस्लाम, हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। इसका मतलब जब तक बच्चा है तब तक इस्लाम पे है। एक छोटी सी बात करने लगा हूं। बच्चे के सामने तजर्बे के तौर पे एक बोटियों भरी प्लेट रख देना, बोटियों भरी प्लेट, 10-12 बोटियां हो, शोरबा हो, भर के रख देना, और बच्चे को कहना कि बेटा खा, 2-3 लुक़मे लेगा, चल पड़ेगा। और एक बड़े नमाजी के सामने प्लेट रख, भाई क्या बात है भाई, सलाम है भाई, आपकी क्या बात है? मैं आपके मिजाज की गुफ्तगू खड़ा कर रहा हूँ। हाँ हाँ, किसी समझदार और आकिल के सामने प्लेट रख देना, मेरे ख्याल में माशाल्लाह। ऐसे है ना। अब इस्लाम कहाँ ढूंढते हो? इस्लाम कहते हैं जिंदा रहने के लिए खाओ, खाने के लिए जिंदा ना रहो। कोई बात नहीं, अब आप अपनी तरफ पंखा कर लें, आपको गर्मी न लगे, सिर्फ मुतवज्जे रहिए ना, गर्मी लग जाए और घबरा जाए। दरूद पढ़ो शहनशाह की मुकद्दस। बाबा यासीन तजर्बा करके देखे 68-4 वाले। हाँ, घर जाके देखा होगा इन्होंने बच्चे को, जरा सब खाते हैं, चल माँ जबरदस्ती पीछे पढ़ के, बेटा ये खा लो, बेटा ये खा लो, बेटा ये, ऐसे है। अब इस्लाम क्या है? इस्लाम ये है कि साथ वाले भाई तक खाना ना पहुंचे। हम में से कितने हैं जिन्होंने हमसायों के दरवाजे खटखटा के पूछा है तू भूखा तो नहीं? हसीब एक हदीस पढ़ते हैं उलमा कि निकाह करो, नस्ल बढ़ाओ। सरकार का फरमान है ताकि मैं नशर के दिन बाकी उम्मतों पे फख्र करूं। ऐसे है ना। मैं छोटी सी, डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, मेरी पहली मुलाकात है। हसीब मैं आपकी और डॉक्टर साहब को सामने रख के मिसाल की इजाजत चाहने लगा। अल्लाह ने डॉक्टर साहब को 2 बेटे दिए, हसीब को अल्लाह ने 6 बेटे दिए। डॉक्टर साहब ने और हसीब ने दोनों ने मिलकर कोशिश की अपनी अपनी औलाद को कि वो बेहतर बन जाए। स्कूल भी दाखिल कराया,
کالج میں بھی ڈالنے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب کے بچوں نے ڈاکٹر صاحب کا کہنا مان کر ایک ڈاکٹر بن گیا, ایک انجینئر بن گیا. حسین کے بچوں میں ایک چور, معذرت معافی کے ساتھ, کوئی نہیں, یہ بھی دعا ہے, ایک چور, ایک لٹیرا, ایک دھوکے باز, ایک غلط کام کرنے والا, ایک حرام خور, 6. ڈاکٹر صاحب سے لوگ پوچھنے لگے, ڈاکٹر صاحب کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ میرے رب نے مجھے 2 دیے پر کمال ہے. حسیب سے پوچھا, حسیب کتنے بچے ہیں؟ حسیب کیسے تعارف کرائے لوگوں کے سامنے, اب چوروں کا تعارف کرائے, میرا ایک چور ہے, ایک ڈاکو ہے, ایک لٹیرا ہے, ایک حرام خور ہے, ایک عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے, ایک حرام کھاتا ہے, کرائے گا تعارف. اگر یہ بات سمجھ آ گئی, میں نے دنیا کی پست مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی, تو آؤ میں تمہیں دعوت فکر دینے آیا ہوں. محمد بھی محشر کے دن تعارف کرانا چاہتا ہے, کوئی ہے تم میں سے؟ سرکار بھی تعارف, کیا کہے گا سرکار, ہو میری اتنی امت, بھئی کیا بات ہے, میری اتنی امت, نہیں. سرکار تعارف کرا کے بتائیں گے انبیاء کو, یہ دیکھو میرے صحابہ, بسم اللہ, یہ دیکھو علی کے صحابہ, یہ دیکھو حسن کے صحابہ, یہ دیکھو حسین کے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں نے سطحی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. سرکار نے بھی تعارف کرانا ہے, فخر فرمانا ہے کہ دیکھو میری امت, دیکھو. ہمیں چاہیے ہم ان مجالس کے ذریعے, اس ذکر کے ذریعے, ان وعظوں کے ذریعے, ان میلاد کے پروگراموں کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, نماز کے ذریعے, ہر عبادت کے ذریعے ہم محمد کے لیے باعث فخر بننے کی کوشش کریں. اچھا یہ بنیں گے کب؟ چھوٹا سا کلیہ بھی دیتا جاؤں, بنیں گے کب؟ اس وقت جب کسی پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے, اپنے آپ پہ انگلی اٹھائیں گے. میں کہاں کھڑا ہوں, میرا کیا معیار ہے, میرا کیا کمال ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا جاؤں. میں گیا توسا شریف, حسین ایک اہل سنت عالم دین, میں بڑی قدر کرتا ہوں ان لوگوں کی, مولا جانتے ہیں, جو باضمیر لوگ ہیں اور خودی والے لوگ ہیں. میری نگاہ میں انسانیت بہت اہم ہے. میری آدھی دنیا میں خطاب ہو چکے ہیں, انسانیت کا معیار میری نگاہوں میں بہت اہم ہے. میں نے کبھی مضمون کے, کیونکہ مجھے بچپن میں میرے دادے نے ایک شعر سنایا تھا, تو انہیں کبھی پرندوں میں فرقہ پرستی دیکھی ہے؟ کبھی مسجد پہ جا بیٹھے, کبھی مندر پہ جا بیٹھے. مولانا تشریف فرما, بیٹھے بیٹھے بات شروع ہو گئی. مجھے کہنے لگے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنوں. میں نے کہا جی بتائیں. اگر تو آپ بات نہ بھولو تو یہ قیمتی بات میں سناتا ہوں, نہیں تو میں آگے سفر کرتا ہوں. یہ بھی ہم ختم کے پروگرام میں مل بیٹھے ہیں کسی دنیا سے جانے والی مستور کی خاطر, ایسے ہے نا؟ تو یہ بھی پیغام ہے جانے والوں کا, زندگی انمول ہے, فائدہ اٹھا لو. بعد میں منت بھی کرو گے تو وقت نہیں ہے, یہ وقت ہے تمہارے پاس. پھر کتنی آیتیں قرآن کے جس میں انسان کہے گا کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں یہ کر لیتا. کہنے لگے میں نے اپنی زندگی کے 50 سال عبادات میں گزارے. جب میں نے شعور پکڑا, میں نے کوئی زندگی کی نماز قضا نہیں کی. میں نے روزے بھی رکھے, میں نے حج بھی کیا, میں نے ساری عبادات سر انجام دی. 50 سال بعد کرنے کے بعد بابا یاسین کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھا ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب, لوگ مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب, نمازی صاحب, آپ کی کیا بات ہے, آپ جیسا تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. یہ لوگوں کا کہنا کیا ہے, ان سے پوچھو نا جن کے لیے کی تھی. لوگوں کا کہنا کیا ہے, لوگ تو ایسے ہی ہیں نا, وہ کہتے رہتے ہیں. کوئی شامت کے دور پہ بھی کہہ جاتے ہیں, کوئی مفاد کی خاطر بھی کہہ جاتے ہیں. جس کے لیے میں نے عبادات کی میں اس سے نہ پوچھوں. کہنے لگے میں نے پھر ایک دن پروگرام بنایا. پروگرام یہ بنایا, کہتے 50 سے 55 5 سال میں اسی بات پہ سوچتا رہا, نمازیں میری پوری, اندر اطمینان نہیں ہے. ابھی بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں دعا کرو. اگر میں ادھر سے قبول ہو چکا ہوں پھر تو مجھے کسی کو نہیں کہنا چاہیے دعا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بسم اللہ کروں, متوجہ رہیے گا. کہنے لگا میں نے 55 سال کی ایج میں فیصلہ کر لیا
کہ میں نے جانا ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو کے پہاڑ کی چوٹی پر. توسا شریف سے آگے پہاڑ بھی ہے نا. کہنے لگے میں نے پروگرام بنایا میں پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں گا اور اس وقت تک نہیں اتروں گا پہاڑ سے جب تک وہ نہیں کہیں گے ہاں ہم راضی ہیں. کہتے ہیں شاہ جی یہ پیچھے والے صرف وقت پاس کرنے کے لیے صرف ایسے باتیں کھانے پینے کے لیے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ جو کچھ کرتا ہے. کہنے لگا میں چل پڑا. 10 کلو آٹے کا میں نے ایک توڑا لیا, پانی کا کنستر لیا, ایک لوٹا لیا, ایک مسلح لیا, میں چل پڑا. نماز پڑھوں, نماز کے بعد روتا رہوں, صبح کی نماز پڑھوں کافی دیر. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں گریا کرتا رہا. دوپہر کی نماز, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ساری نمازوں کے بعد گریا. کہتے میں نماز پڑھ کے مطمئن نہیں ہوں, پتہ نہیں ادھر قبول ہوئی بھی نہیں ہوئی, ہوئی بھی نہیں ہوئی, ہوئی بھی نہیں. اسی کشمکش میں مجھے 37 دن گزر گئے. ایک روٹی پکاتا تھا, آدھی ایک دن کھاتا تھا, آدھی دوسرے دن کھاتا تھا. ہو سکتا ہے یہ نفس اگر یہ بہت کھا کے اتنا ہو گیا کہ اس نے مجھے اللہ تک جانے ہی نہ دیا تو اس کو میں پہلے ذرا ذبح کر دوں. آدھی روٹی ایک دن, آدھی روٹی سوکھی دوسرے دن پانی. کہتے یہ سوچ کے گیا تھا کہ میں نے واپس نہیں جانا اس وقت تک جب تک اللہ راضی نہ ہو. 37 دن حسیب کہتے گزر گئے. مسلح میرا تر ہو جاتا, جسم میرا کمزور ہو گیا, عجیب نکاہت ہونا شروع. لیکن میں نے کہا میں نے نہیں جانا, مرنا ہے تو یہیں اللہ موت دے دے, کوئی بات نہیں, پیسے بھی پیچھے والے میرے لیے کیا کریں گے. ایک جملہ انہوں نے بڑا کمال کا, کہہ دوں بابا یاسین, میں بسم اللہ کروں. بزرگوں آپ کے ہاتھ اٹھانے کو سلام ہے. وہ کہتے پیچھے والے پڑھتے ہیں قرآن, کہتے ثواب ضرور ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک قرآن کا جو قرآن بندے کو دنیا میں نہ بدل سکے. بے مہربانی یار, جو قرآن بندے کو دنیا میں نہ بدل سکے, بندے کی زندگی میں تبدیلی نہ لا سکے. قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے نا بابا, عقل والے جب اس سے سبق نہ لے سکے. بہرحال خیر کہتے 37 دن جب گزر گئے, 38واں دن ہے, حالت کمزور ہو گئی ہے. پلان یہی تھا موت آتی ہے تو آ جائے, کوئی بات نہیں, میں نے نہیں جانا, اب میرا پیچھے ہے ہی کچھ نہیں. کہتے عشاء کی نماز پڑھی میں نے. نماز عشاء پڑھنے کے بعد روتے روتے سو گیا وہیں مسلح پہ. کہتے جو ہی آنکھ لگی, ابھی پوری آنکھ نہیں لگی تھی, جو ہی آنکھ لگی میں نے کیا دیکھا, ایک تخت بچھا ہے, تخت پہ ایک سبز امامے والا سردار بیٹھا ہے. بادشاہ تشریف فرما ہے, آقا تشریف فرما ہے. میں سامنے ہاتھ جوڑ کے, جیسے بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے نا, دونوں ٹانگیں نیچے کر کے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں. میں نے سرکار کو سلام کیا, علیہ السلام. بہت سارا احسان فرمایا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بہت احسان فرمایا, بہت شفقت فرمائی, لیکن 2 جملے سید آپ کو اجازت ہے, آپ کسی کو بتا سکتے, باقی میری زندگی کے معاملات ہیں وہ نہ بتائیے گا, وہ میرے لیے تھے. سرکار نے سب سے پہلا جملہ یہ کہا, شاباش, تو نے سوچا تو ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں. آپ کے کیا کہتے ہیں, سوچا تو ہے تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں, اور اگر غلط ہوں تو میری رہنمائی ہوگی. دوسرا جملہ جو اس سے بھی حسیب بڑا ہے, میرے خیال میں آگے تقریر نہ بھی کروں تو اس جملے میں, آگے والے جملے میں بہت کچھ چھپا ہے. سرکار فرماتے 70,000 بندہ تمہاری دنیا کا, تمہارے بنائے ہوئے مسلکوں کا دنیا سے گیا ہے. ارمان اس بات کا, ایک بندہ بھی ایمان پہ نہیں مرا. بابا یاسین جتنا بندوں نے کام معمولی سمجھ لیا, معاملہ معمولی نہیں. ہاں ہاں, جو پڑھتے ہو نا بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین, آؤ بسم اللہ, درود پڑھو شہد شاہ. آؤ آپ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو درود.
आए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। मैं थोड़ी देर बैठूंगा, हालांकि मुझे उकाड़े पहुंचना है, ताकि हो सकता है कोई मुझसे पूछे कौन सी बात का हवाला कहाँ लिखा है, देखे जाऊंगा, घबराना नहीं। लेकिन इस गांव में तब्दीली जरूर आनी चाहिए। जिस तरह माशाल्लाह चल रहे हो, इससे भी थोड़ा आगे चलो। कोई आ जाए ना यहाँ शरारत करने, अजी ये वो हैं, वो जी ये वो हैं, उनसे पूछना तू कौन है, अरे सवाल जरूर करना तू कौन है। वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पक्का मुसलमान हूँ। फिर ये जरूर कहना मुसलमान का काम तो नहीं है किसी को वो कहना। मुसलमान वही है ना जिसकी हाथ और जबान से दूसरा महफूज रहे। यही है ना मया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुबह भी नमाज में पढ़ते हो, जोहर में भी पढ़ते हो, असर में, मगरिब में, शाम में। सवाल कोई करे भाई क्या हाल है आपका, कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हो ना। कैसा कुरान का खूबसूरत लफ्ज है जो तुम्हारी जबानों पे जारी है। कभी हम्द का तर्जुमा भी सुना है? हम्द है उस मालिक की, आया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम्द करते हो, हम्द का मतलब ये है कि वो है इस लायक कि उसकी तारीफ की जाए। जब है ही तारीफ उसकी तो अपनी तारीफें क्यों ढूंढते हो? बाबा यासीन खुदा की एक किसी का कीड़ा निकालना, किसी की गलतियां निकालना, किसी के ऐप पे उंगलियां डालना, ये अपनी तारीफ है। इसका मतलब मैं कुछ हूं ना 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 ना। अमल वेखिए तो कुछ नहीं पल्ले, तेरे करमल वेखिए तो बल्ले बल्ले। हम्द शुक्र का नाम है, और अगर शुक्र करना है तो फिर शिकवा नहीं, क्योंकि जिससे नहीं बाबा यासीन, या शुक्र करो या शिकवा करो। शुक्र करना है तो फिर शुक्र करो। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है उस मालिक का। थोड़ी देर बैठो, वो जी ये परेशानी, ये मसला, ये तकलीफ, ये टेंशन, ये मामला, ऐसे है ना। फिर या शुक्र ना करो या फिर शिकवा। इतनी सी जिंदगी है। ये पूछो 60, 70, 80 साल जो बुजुर्ग, आजकल तो जिंदगी भी 60, 65 साल तक रह गई है। इन बुजुर्गों से पूछो कब की बात है, ये कहेंगे कल की बात है। बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हुए, अब ये कैफियत बन गई है। कल की बात, कल की। इतनी सी जिंदगी में भी इंसान मकसद तखलीक को न समझे तो फिर दुनिया में आने का फायदा क्या? बाबा यासीन मैं तो दाद के लिए निकलता ही नहीं, मैं कहीं खत्म में खिताब करूं। मैंने अहले सुन्नत में खिताब, मैंने ईसाइयों में खिताब किया। इंसानियत बहुत जरूरी है। अभी हमने इंसानियत को नहीं समझा, हम आगे चले गए। जिसको ला इलाहा नहीं समझ आया वो फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंच गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में है, पहले है ला इलाहा। इनकार है हर उस माबूद से जो अल्लाह के दरमियान। आज तक लोगों के ज़हनों में यही है कि माबूद से मुराद है वो पत्थर के बनाए हुए बुत, वो माबूद। और नहीं बाबा, करबला ने हमें सिखाया, करबला ने हमें समझाया, माबूद से मुराद एक ही जात और उसके मुकाबले में जो आए, वो चाहे बीवी की मोहब्बत हो, चाहे वो बेटे की मोहब्बत हो, चाहे वो किलो की मोहब्बत हो, चाहे वो माल की मोहब्बत हो, वो झूठे माबूद हैं। इसलिए तो कहा जाता है ला इलाहा, हर उस माबूद का इनकार जो मालिक के दरमियान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, ला इलाहा पढ़ा नहीं तो इल्लल्लाह पहले, फिर इल्लल्लाह के साथ जल्दी जल्दी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह से आगे मेरे भाई पढ़ते अली वलीउल्लाह, बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ो, पहले ला इलाहा तो समझो ना। डॉक्टर साहब, यहाँ डॉक्टर इकबाल बड़ी बात कर गए। वो कहते ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो जा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कभी गौर किया डॉक्टर साहब की शायरी में? ला इलाहा दिल कह दिया तो क्या हासिल, ज़बान से कह दिया तो क्या हासिल, दिलो जा मुसलमान का बनते हैं। ये करबला वालों ने सिखाया कि अल्लाह की दी हुई नेमतें सामने रखकर अंधेरों को कभी बुरा ना कहना। वो अंधेरा यानी किसी की गलतियां ना देखना, किसी की गलतियों पे निगाह ना करना, इस्लाह करने की कोशिश करना, अंधेरों को कभी बुरा ना कहना। डॉक्टर साहब करबला वाले कहते हैं अगर तुम मुसलमान हो तो फिर इन अंधेरों में अपना चिराग जला लो। ये है मयार। कुछ ना कुछ मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर पाया, बात रह गई, बस मैं मुकम्मल करूं, बस इतना ही काफी समझना।
کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب جب تک بچہ ہے تب تک اسلام پہ ہے. بابا یاسین کافی لوگ بغیر سمجھی کی بنیاد پہ پریشان بھی ہو جائیں گے. بھئی اس کا کیا مطلب ہے جب بڑا ہوگا تو اسلام ختم ہو گیا؟ نہیں، اسلام ختم نہیں ہو گیا، اسلام بھول گیا ہے. اسلام بھول گیا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا. بچپن میں خوبصورت اسلام تھا. دیکھو نا بابا یاسین، اس بچے کو آپ نوٹ دیں، دیکھیں بیٹھا ہے موج میں، پرواہ ہی نہیں ہے، بیٹھا ہے، اس کو نوٹ دیں، کیا کرے گا؟ جا کے بینک میں رکھے گا؟ بھئی کیا بات ہے، کیا کمال اسلام پہ ہے. اس کو پتہ ہے پتہ نہیں کل کا سورج نکلے نہ بھئی کیا بات ہے. یقین کا معیار دیکھے. ہمیں کوئی دے تو ہم چھوڑے، ایسے ہے نا. اس کا مطلب اسلام بھول گیا. اس بچے کو اس کا باپ کچے گھر میں رکھے، یہ کبھی باپ کو نہیں کہے گا مجھے کوٹھی بنا دے، مجھے اتنی بڑے بڑے بنگلہ بنا کے دے. نہیں، یہ کہے گا شکر ہے سر چھپانے کو جگہ تو مل. جو ہی یہ بڑا ہوگا کہے گا نہیں، یہ کو گھر ہے میرا باپ، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا. وہ دیکھو ان کا اتنا اچھا گھر ہے، وہ دیکھو ان کا یہ ہے، ان کا یہ. اسی میں باپ کو پریشان کیے رکھے گا اور باپ سے محنت کروائے رکھے گا. یہی بچہ ہے، نہ باپ کو کچھ کہتا ہے نہ باپ سے کچھ مانگتا ہے، روٹی ٹائم پہ مل جاتی ہے. یقین کتنا کمال ہے. اگر یہ اور چھوٹا ہو تو یہ ماں کو بھی اپنے جیسا بننے پہ مجبور کر دیتا ہے، باپ کو بھی اپنے جیسا بننے پہ مجبور. اسلام جو ہے، اسلام کا کمال یہی ہے، بندے کو معصوم بنا دیتا ہے. جب یہ چھوٹا ہو ماں اس کی زبان بولتی ہے، میلا بتا میلا. یہ ہے معصوم کا کمال، اپنے اندر سم کر لیتا ہے. یہ میں کیوں اتنی دیر سے آپ کی خدمت میں گزارشات کھڑا کر رہا ہوں؟ صرف اس وجہ سے وقت ہے ہمارے پاس، ہم اس وقت پہ غور کر کے اپنی حقیقت پہ پہنچنے کی کوشش کریں. ورنہ جب وقت ہاتھوں سے نکل گیا پھر کوئی فائدہ نہیں پچھتانے کا. یہ ہے جانے والے کا پیغام. اور یہ بھی یاد رکھنا، ہر مسلک کی کتاب میں لکھا ہے ایک دن اللہ کا نمائندہ آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا. بس میں نے نہ چھوڑ دینا ہے، میں بہت کچھ کہہ گیا، نہ چھوڑ دینا ہے. وہ آئے گا، دنیا پہ امن قائم کرے گا، بھائی چارہ قائم کرے گا، محبت قائم کرے گا، اتنا کمال قائم کرے گا لوگ رات کو گھروں کو تالا لگائے بغیر یہ ایک بہترین کتاب کا نام بھی میں بتاتا ہوں، القول المعتبر فی الامام المنتظر، طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے. جامعہ اشرفیہ والوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے. سلام ہے، کیا کمال انہوں نے اکٹھے کیے جملے. اسلام میں امام مہدی کا تصور. وہ ایک جملہ ایک اور کتاب میں انہی کے علماء نے لکھا ہے، علامہ حقی، بہت مشہور مورخ ہے. کسی نے ان سے کہا نا اللہ مالک ہے، خالق ہے، اللہ کا کیا جانا تھا، مجھے محمد کے دور میں پیدا کر دیتا، میں محمد کے دور میں ہوتا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا، مجھے بھی بے انتہا ثواب ملتا. علامہ حقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں نے اس بندے کو کہا اپنی حسرت باقی رکھ، اپنی حسرت باقی، مہربانی یار، اپنی حسرت باقی رکھ. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا گھبرانا، ایک دن کعبے پہ محمد کا محمد بیٹا آئے گا. یاد رکھ، حقی صاحب کہتے ہیں تجھے وہی ثواب، بدلہ اور اجر ملے گا جو محمد کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ملے گا. گھبرا. کہتے ہیں اللہ کی تخلیق پہ شک نہ کیا کرو، اللہ جو کرتا ہے وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں نچوڑ کے طور پہ گزارش کر رہا ہوں، ایک آنے والا ہے. یہ سرکار خود بھی تعارف کرا دے، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، خود بھی تعارف فرما گئے ایک دن میرا بیٹا آئے گا. یاد رکھنا جب وہ آئے تمہیں برف پہ چل کے کیوں نہ جانا پڑے لبیک کہنا. اور ہاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ قیامت آنی، قیامت فرمایا قیامت نہیں آ سکتی چاہے ایک دن کیوں نہ رہ جائے جب تک میرا مہدی نہ آئے. یہ علماء اہل سنت کی کتابوں سے اب میں کھڑا پڑھ رہا ہوں.
حسیب لکھا ہے علماء نے بڑی خوبصورت، سرکار کی حدیث، سرکار کا فرمان، عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کے ارادے سے جائے گی، کسی مرد کو جرت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ صبح سے لے کر امیر بندہ اپنی جھولی میں مال لے کے غریب ڈھونڈے گا، سارا دن شام تک تھک جائے گا، دنیا میں غریب کوئی نہیں۔ یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ فرمان ہے جو دونوں گھروں کی کتابوں میں لکھی ہے۔ اچھا، اب میں نے یہ جو باتیں سنائی ہیں کس مقصد کے لیے؟ پہلی جو باتیں وہ ذہن نشین رکھیے گا، یہ باتیں ذہن نشین رکھیے گا۔ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ محمد کا محمد بیٹا آنے والا ہے، اس نے آ کے کرنا ہے اسلام کا نفاذ، کائنات کے چپے چپے پہ اسلام کا کرنا ہے نفاذ، ظالم بما ظلم کائنات سے ختم ہو جائیں گے۔ بچہ پنگوڑے میں لیٹ کر سانپ سے کھیلے گا، سانپ کو جرت نہیں ہوگی بچے کو ڈسے، اس لیے اسلام میں ہے ہی امن، ظلم کا تو نام ہی، ظلم کا بابا یاسین نام نہیں ہے، امن ہے، آنا ہی آنا ہے، بادشاہ نے آنا ہی آنا ہے۔ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں جو سرکار کے دور میں ہونا ہے وہ ہم ابھی نہ کر لیں، ابھی نہ کر لیں، ابھی نہ کر لیں۔ ہاں بابا یاسین یہی فرمایا گیا، جو اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق ہے، سرکار انبیاء کے فرمان کے مطابق دنیا میں آ کر عمل کرتا رہے گا، ایک دن آنا ہے مہدی نے۔ فرق یہی ہے نا، برادران اہل سنت کہتے ابھی پیدا نہیں ہوا، ایسے ہے نا، اور آپ کہتے ہو دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، فرق اتنا ہے، لیکن اس پہ تو دونوں مانتے ہو نا، انہوں نے آنا ضرور ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا جاؤں، اللہ بابا عادل ضرور ہے، ایک جملہ دینے لگا ہوں، اللہ عادل ضرور ہے۔ اگر وقت معلوم تک شیطان کو مہلت دی گئی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمان کا کوئی نمائندہ نہ ہو۔ چھوٹی سی دلیل ہے، کوئی نہ کوئی رحمان کا نمائندہ نہ ہو۔ اگر شیطان ہر جگہ پہنچ سکتا ہے تو رحمان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھی ایسا ہے جو اتنی طاقت اللہ کی طرف سے دی ہوئی رکھتا ہے، وہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، میں ایک چھوٹا سا عمل بھی دیتا جاؤں۔ حسیب، آپ کے گاؤں والے اگر پریشان ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انسان ضرور ہونا بابا، بس ایک کام کر لینا، مصلے پہ بیٹھنا، 2 رکعت نماز جو پڑھتے ہو اس کے علاوہ پڑھ لینا، پڑھنے کے بعد اللہ سے ایک ہاتھ باندھ کے عرض کرنا، ایسی گزارش کرنا جو ساتھ والے کو بھی پتہ نہ ہو، گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہو، پروردگار میں بہت کمزور، میں بہت ناتواں تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، تیرا احسان تو نے مجھے مصلے پہ بیٹھنے کے قابل بنایا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، پروردگار مجھے دنیا میں تو نے بھیجا، پروردگار کوئی بھی دنیا میں کوئی مشین بناتا ہے، اگر پروردگار وہ مشین کام نہ کر سکے، ہر خالق پہ آتا ہے، ہر بنانے والے پہ آتا ہے، پروردگار اگر میں دنیا میں آ کے اپنا مقصد تخلیق ثابت نہ کر سکا، پروردگار کہیں یہ نہ ہو محشر کے دن کوئی غیر تیرے اوپر یقین کرنے والا یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ تو اللہ کی تخلیق تھی، اللہ کی تخلیق ایسی ہوتی ہے۔ پروردگار میں تیری بارگاہ آیا بیٹھا ہوں، میں ایک ہی عرضی کرتا ہوں، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یقیناً روئے زمین پہ تیرا کوئی نہ کوئی نمائندہ ضرور ہے، میں ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتا، میری دل کی آنکھیں کھول دے۔ اور امام سجاد علیہ السلام کا یہ فرمان بھی کتب میں موجود ہے، مولا فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے 4 آنکھیں دی ہیں، 2 آنکھیں وہ ہیں جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں وہ ہیں جن سے وہ باطن دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں باطن والی آنکھیں بند رہتی ہیں اس وقت تک جب تک وہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے باطن کی آنکھیں نہیں کھل سکتے، اور فرمایا جب باطن کی آنکھ کھل جائے، بس میں مکمل کرنے لگا، جب باطن کی آنکھ کھل جائے پھر اپنے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کے نظر نہیں۔ بس امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا۔ آنے والا ہے سردار، روئے زمین پہ عدل، امن، محبت کا نظام قائم کرے گا۔ اللہ کا وہ نمائندہ ہے جو آ کے ظالموں سے پوچھے گا تم نے مظلوموں پہ ظلم کیوں کیا ہے؟
بابا یاسین میں سمیٹنا چاہتا ہوں، پھر ایک بات میرے سامنے آ جاتی ہے، مجبوری حسین، میں تو چاہ رہا تھا یہاں چھوڑ دوں۔ یہ جو عدل پڑھتے ہو نا، عدل تمہارے تو اصول دین میں شامل ہے نا، توحید عدل ہے نا، یہ جو عدل پڑھتے ہو، پتہ ہے عدل کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ کہے جاتے ہیں لوگ عدل و انصاف، عدل اور ہے، انصاف اور ہے۔ ابھی حسیب نے ختم کے بعد فرض کرو ایک تبرک کا پیکٹ بنایا ہے، برابر برابر سب کو بانٹنا ہے۔ حسیب کیا کرے گا؟ بچے کو بھی وہی دے گا، جوان کو بھی وہی، مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں، بوڑھے کو بھی وہی دے گا، مستور کو بھی وہی دے گا، سب کو دے کے فارغ کرے گا۔ یہ ہے انصاف۔ اگر عدل پہ آ جائے پھر بچے کو تھوڑا دے گا، جوان کو زیادہ دے گا، بوڑھے کو درمیانہ دے گا۔ اس کا مطلب، عدل کا مطلب یہ ہے جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ چیز دینا عدل ہے۔ یہ آج تک ہماری عدالتوں میں پھرنے والے وکیل یا جج کالے کوٹ پہن کر یہ بتا رہے ہوتے دنیا والوں کو، ہم نے ایک بندے جس نے 10 کو مارا، ہم نے 10 دفعہ کی پھانسی تو سنا دی، ایک دفعہ کی پھانسی کے بعد 9 دفعہ کی پھانسی کسی کام کی نہیں، ہم قاصر ہیں، ہم عدل نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک بزرگ وکیل سے پوچھا، یہ کالے کوٹ کہتے ہمارے قاصر ہونے کی دلیل ہے کہ ہم عدل نہیں کر سکتے۔ جب پوچھا ایک شاعر سے، وہ کہتے ہیں ضمانت در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی۔ عدالت بھی، عدل بھی جس کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک ویسے بھی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ ایک کیلنڈر کی شکل میں بھی آپ کے لیے دعا لے کے آئے ہیں۔ اس کے بارے میں پڑھ کے دیکھنا، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو پڑھ کے دیکھنا، کوشش کرنا جو عربی نہیں جانتے ترجمہ ضرور پڑھنا۔ اس دعا کو کہتے ہیں دعائے عہد۔ جی بسم اللہ۔ دعائے میں طلبہ مکمل کر لی، میں نے بس 2 جملے مسائل پر اجازت چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب کی مجبوری ہے۔ دعائے عہد، اس کے بارے فرمایا جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، ہم وعدہ کرتے ہیں وہ مر بھی گیا ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بس میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں کہہ گیا، مالک آپ کا قدم قدم چل کے آنا، اب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرماتے ہوئے آپ سب کو دنیا میں رہتے ہوئے مقصد تخلیق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-4 آنسو لازم ہیں کربلا والوں پر، جس کے بغیر چارہ نہیں۔ معاملہ سنی شیعہ کا نہیں، معاملہ انسانیت کا ہے۔ سرکار جب کربلا پہنچے، امام حسین علیہ السلام 6 یا 9 گھوڑے بدلے سرکار نے، کیونکہ پہلے گھوڑے نے قدم ادھر رکھ دیے تھے، آگے نہیں چلا۔ ساتھ مشورہ دیا گیا سرکار رہوار گھوڑا سواری بدلی ہے، سرکار نے ان کے کہنے پر دوسری سواری، دوسرا گھوڑا، دوسرا رہوار، اس نے بھی قدم نہیں اٹھائے۔ روایات میں ہے 6 یا 9 رہوار بدلے امام نے، کوئی بھی سواری قدم نہ اٹھائے۔ جب کوئی سواری قدم نہیں اٹھا رہی تھی تو سرکار نے اب حکم فرمایا، جو 7 صحابہ کھڑے تھے، سرکار آواز دے کے کہتے ہیں یہاں کی مٹی اٹھا کے دو۔ ایک صحابی نے، چاہنے والے نے مٹی اٹھا کے دی۔ ادھر امام مظلوم نے، امام حسین نے اپنی جیب میں ایک رکھا ہوا رومال نکالا جو نان محمد نے دیا تھا۔ سرکار نے اس مٹی کی خوشبو بھی سونگھی، اس مٹی کی خوشبو بھی سونگھی۔ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان میں ہمارے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنا مظلوم ہے محمد کا بیٹا۔ بنی اسد کے لوگ آئے 3 محرم، بابا یاسین سرکار کیا مجبوری لے آئی آپ کو یہاں کہ آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ محمد کی بیٹیاں بھی آئی ہیں، کون سی مجبوری لے آئی؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے دین کی بقا کے لیے۔ اچھا سرکار یقیناً آپ زمانے کے محمد ہیں، آپ امام وقت ہیں، آپ محمد کے بیٹے ہیں،
آپ کا ہر فعل یقیناً رسول کی مرضی کے مطابق ہے، کیونکہ ایک عالم دین اہل سنت یہاں یہ جملہ کہہ گئے ہیں، انہوں نے کہا حسین کا ہر قدم اللہ کے امر کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ سرکار آپ کا یہاں آنا یقیناً اللہ کے فرمان، رسول کے فرمان، رسول کی حدیث کے عین مطابق ہے۔ سرکار ہماری عورتوں نے جب پتہ چلا کہ محمد کی بیٹیاں آئی ہیں، انہوں نے ملنے کی خواہش کی ہے، سرکار اجازت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو کہو آ جائیں۔ شام کو آ گئی بنی اسد کی عورتیں، بابا یاسین خیمے کے دروازے میں بیٹھے ہیں تمہارے امام، 7 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تمہارے امام حکم فرماتے ہیں خواتین تم خیمے میں چلی جاؤ، میری بہنوں سے جا کے مل لو، ان بچوں کو میرے پاس بٹھا دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ گئے۔ سرکار ان سے پوچھتے ہیں بچوں میں کون ہوں؟ معصوم بچے ہیں، چپ۔ سرکار فرماتے ہیں جن کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کا بیٹا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں انہوں نے ہمیں بلایا تھا، ہم یہاں آئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں آج جمعے کا دن ہے، 3 محرم ہے، ٹھیک 1 ہفتہ بعد جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگا۔ بچوں میں تمہارا زمانے کا امام تمہیں حکم دیتا ہوں، بچوں میں محمد کا نواسا تمہیں حکم دیتا ہوں، محمد کا بیٹا تمہیں حکم دیتا ہوں، اگلے جمعے پھر تم ضرور آنا، مگر تمہیں ہم اس حالت میں نہیں ملیں گے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ کہیں کسی کے جسم کا کوئی حصہ ہوگا، کہیں کسی کا بازو ہوگا، کہیں کسی کا ہاتھ ہوگا، ہم یہاں بکھری ہوئی لاشوں کی صورت میں ملیں گے۔ تم آنا بچوں، اپنے پلو میں ریت لے کے آنا۔ کتنا غریب ہو گیا تھا محمد کا بیٹا، ریت لے کے آنا بچوں، کھیلتے بھی رہنا، کھیل کھیل میں ہم پہ ریت بھی پھینک دینا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، ہمارا دفن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک منزل اور بڑھاؤ۔ کیوں سلام کرتے ہیں ہم گھوڑے کو؟ کیا وجہ ہے سلام کرنے کی؟ کیوں شکریہ ادا کرتے ہیں گھوڑے کا؟ پتہ چلا سواری کو میرا سوار گر گیا ہے، 16 قدموں پہ جا کے پتہ چلا، واپس مڑا، امام مظلوم کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ پہلے وہ دشمن جو تحفے دے رہے تھے، یہی کہوں نا یار، جو تحفے دے رہے تھے ان کو اپنے نتھوں سے ہٹایا، ہٹا کے قریب آیا، آ کے کہتا ہے بادشاہ اگر اجازت ہو تو میں مدینے لے چلوں؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں، خیام چلا جا، ہو سکتا ہے کوئی رہ گیا ہو۔ یہ وہاں خیام گیا، جب واپس آئے کیفیت بدل چکی ہے، پہلے والی کیفیت اور ہے، اب والی کیفیت اور ہے۔ کوئی علی اکبر کا افسوس کر رہا ہے، کوئی قاسم کا افسوس کر رہا ہے۔ یہی کہوں نا بابا، کوئی کیا ظلم پیش کر رہا ہے، کوئی کیا ظلم پیش کر رہا ہے۔ یہی بابا یاسین 2 روایتیں لکھی ہیں، اس گھوڑے نے، اس مرتجس نے۔ ایک روایت ہے پانی میں چھلانگ لگائی، ایک ہے چھپ گیا پہاڑ کے اندر۔ لکھا ہے کتابوں میں یہ اس وقت آئے گا جب اللہ کی عدالت الہیہ کا جج امام مہدی آئے گا، اس کے جسم پہ تیروں کے نشان ہوں گے، تلواروں کے نشان ہوں گے، آ کے کہے گا اللہ کی عدالت الہیہ کا جج صرف اتنا بتا میرے سوار کا قصور کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائم